تو وہ والی بات ہو جاتی ہے کہ ایک نہریں کھدی ہوئی ہوں، اور اس حساب سے جو میں بات کر رہا تھا کہ اس مثال کو سمجھانے کے لیے کہ نہریں ساتھ ہوتی ہیں تو اس سے آدمی پانی لیتا ہے. اگر جڑیں زمین کے اندر ہوں تو بارش نہ بھی برسے تو اس کی جڑیں آلریڈی پانی کے اندر ہوتی ہیں، جو ساتھ ساتھ نہر جا رہی ہوتی ہے. جو نیچرل آپ نے دیکھا ہوگا جنگل ہوتے ہیں، باغ ہوتے ہیں، بڑی بڑی درختوں کی جڑیں نہر کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، اس سے پانی کھینچ رہے ہوتے ہیں. تو پھوار پڑ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں پڑی تو بارش نہیں بھی ہوئی تو تب بھی ٹھیک ہے. پھوار سے ہی پڑ گئی تو پتے شتے دھل گئے، فصل دگنی ہوگی. کیوں؟ آپ کے اندر وہ نہر جو ایمان والی ہے، انفاق والی ہے، وہ مسلسل بہہ رہی ہے، تو تھوڑا بھی جو ہے وہ بہت ہو جائے گا. اب دوسری مثال دی، اب جو دنیا کے لیے خرچ کرتے ہیں دکھلاوے کے لیے. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ، کیا تم میں سے کوئی یہ بات چاہے گا کہ اس کا ہو ایک باغ، من نخیل وعناب، اس میں کھجوریں بھی ہوں اور انگور کے درخت بھی ہوں، تجری من تحت الانہار، اور اس کے نیچے نہر بھی بہتی ہو، یعنی دامن میں نہر بھی بہتی ہو، سائڈ سے نہر بھی جا رہی ہو. لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس میں ہر طرح کے اور پھل بھی ہوں. واصابہ الکبر، لیکن وہ آدمی بوڑھا ہو گیا ہو، اس پر پہنچ چکی ہو بڑھاپے کی نشانیاں. وَلَهُ ذُرِّيَّةُ ضُعَفَاء، اور اس کی اولاد ہو ابھی کمزور، ناتواں، چھوٹی، نابالغ، ابھی بچے کمزور ہیں، وہ یہ سارا کام نہیں سنبھال سکتے. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ، تو اس پر پہنچے ایک سخت آندھی، اعصار، سخت آندھی اس باغ پر پڑے. فِيهِ نَارٌ، جس میں آگ ہو، یعنی لو ایسی چلے. فاحترقت، جو اس باغ کو جلا کر راکھ کر دے، جلسا کر رکھ دے اس باغ کو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات. کہ دیکھو مطلب کیا ہے یہاں، بات سمجھے کہ وہ بوڑھا ہو گیا، بچے چھوٹے ہیں، دوبارہ ابھی اتنی محنت نہیں ہو سکتی. آپ سب میں سے کسی کو کہا جائے کہ کاکول جا کر دوبارہ ٹریننگ کرو تو اس عمر میں آپ نہیں کر سکیں گے. تو کیا ہے، اب جب وہاں پہنچا تو گویا کہ اب دوبارہ جا کر محنت وہ نہیں کر سکتا، اس دنیا میں سے کما کر نہیں لا سکتا. لعلکم تتفکرون، تاکہ تم سوچو، غور کرو کہ یہ چانس جو ملا ہے یہاں ملا ہے، اس کو اویل کرو. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو اس میں سے، ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما کسبتم، جو کمائی تم کرتے ہو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو کچھ ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے زمین میں. اب یہ دیکھیں دو طرح کی آمدن ہو گئی، ایک جو آپ نوکری سے کماتے ہیں، محنت کر کے کماتے ہیں، اور ایک جو فصلیں آپ کو دیتی ہیں، جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے. اس آمدن پر کیا ہو گئی؟ زکوٰۃ قانونی طور پر، اور ادھر کیا ہو گیا؟ عشر، نہری ہو یا بارانی ہو، اس کے اپنے اقسام ہو گئے. تو یہ جو دونوں میں سے ہے، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور ہرگز ارادہ نہ کرنا اس میں سے ردی مال کا، ناقص مال کا، یعنی اپنی کمائی میں سے یا فصل میں سے. اب اچھی بری فصل بھی ہوگی تو اس میں سے بری فصل کا ارادہ نہ کرنا. تنفقون، کہ تم اس میں سے خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اس کو خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرنا. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا، اور ذرا سوچو کہ اگر تم وہ لینے والے تو تم تو کبھی نہیں لوگے کہ یہ سڑی ہوئی کیڑوں والی گندم ہمیں دے رہا ہے. تو ذرا دیکھو اگر تم لینے والے ہوتے تو یہ کبھی نہ لیتے. الا ان تغمضوا فیہ، سوائے اس کے کہ تم چشم پوشی کر جاتے. بھوک ہے، ضرورت ہے، دل تو نہیں چاہ رہا، لیکن تم نے وہ خراب مال بھی لے لیا، لیکن دل سے نہیں لیا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو جان لو اللہ تعالیٰ غنی ہے اور ستودہ صفات ہے. نہ تمہاری تعریفوں کی اسے ضرورت ہے، نہ تمہارے مال کی ضرورت ہے، یہ تو تمہیں آزما رہا ہے. الشیطان یعدکم الفقر، یہ شیطان تمہیں وعدے دیتا ہے فقر کے، کہ یہ خرچ کرو گے، اللہ کی راہ میں دو گے تو کیا ہو جائے گی؟ تنگی آ جائے گی.
تم فقیر ہو جاؤ گے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا. اب ادھر جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگتے ہو تو تمہارے دل کو کھینچتا ہے کہ غریب ہو جاؤ گے, اور جب موقع آتے ہیں شادی بیاہ کے تو وہاں نہیں کہتا کہ نہ خرچو, وہاں کہتا کھل کے خرچو. وہاں آج کل لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تو بیگم صاحبہ ڈانس پارٹی کے لیے علیحدہ ہال بک کرواتی ہے, یہ میرا اور میری سہیلیوں کا ہے. تو اس پر پھر انسان ادھر زیادہ خرچ کر رہا ہے. یعنی خرچ اسے کرنے ہی کرنے ہوتے ہیں, یا اللہ کی راہ میں کرے یا شیطان کے کاموں میں کرے. تو شیطان ہمیشہ تمہیں نیک کاموں سے روکے گا اور بے حیائی اور برے کاموں کی طرف خرچ کرنے کی طرف ترغیب دے گا. واللہ یعدکم مغفرہ واللہ یعدکم اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرۃ منہ اپنی طرف سے بخشش کا, و فضلا اور اپنی طرف سے فضل کا کہ تمہیں اور دے گا. واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے. یؤتی الحکمۃ من یشاء وہ حکمت سے نواز دیتا ہے جس کو بھی چاہتا ہے. اب یہاں حکمت کیا ہے؟ اچھا بظاہر یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ آپ نے اللہ کی راہ میں دیے تو بڑھ کیسے گئے. یہ بات سمجھنا آسان نہیں ہے. آپ جب اللہ کی راہ میں دیں گے تو کھچ ایک پڑے گی کہ یار یہ میں کر رہا ہوں تو میرے مال میں کمی آ جائے گی. اچھا وہی پیسہ آپ شادی بیاہ میں لٹا رہے ہوتے ہیں یا اور فنکشنز میں, چیلموں میں اور سالگرہوں میں, تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ یار یہ تو خوشی کے لیے کر رہے ہیں نا. وہاں شیطان یہ مطمئن کرتا ہے آپ کو. تو یہ حکمت سمجھ میں نہیں آتی انسان کو. جس کو یہ بات سمجھ آ جائے وہ سمجھے وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا. جس کو یہ حکمت سمجھ آ گئی اسے خیر کثیر عطا ہو گیا. اسے مال کی ضرورت نہیں رہی, اسے بہت بڑے مال سے اللہ تعالیٰ نے نواز دیا. اور حکمت کے وسیع تر معنوں میں اگر اس کو استعمال کروں تو حکمت اصل میں کہتے ہیں ڈیسیژن میکنگ کو. آپ نے موٹیویشنل اسپیکر سے یہ لیکچر سنے ہوں گے کہ آج کی دنیا کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے اندر پاور آف ڈیسیژن نہیں ہے. یہ کمی آتی جا رہی ہے, اور اس کمی کا سبب یہ ہے کہ انفارمیشن بہت ہو گئی ہے, ڈیٹا بہت زیادہ ہو گیا ہے. اس ڈیٹے نے انسان کو کنفیوز کر دیا ہے. جو بھی یہ آپ کی کیوز لیولز ہیں نا, ان کی پوری ایک ہسٹری ہے. مثلاً 1920 تک ہم کہتے ہیں کہ یہ جو تھا نا اس کا پی کیو کا زمانہ تھا, فزیکل کوشنٹ, اس کا زمانہ تھا. دنیا میں وہ لوگ رول کریں گے جو فزیکلی زیادہ ہوں گے اور فزیکلی فٹ زیادہ ہوں گے, یعنی بہادر ہوں گے, اور تعداد میں جو قبائل اور قوم زیادہ ہوگی وہ دنیا پر رول کرے گی. تو دنیا میں ایک زمانہ تھا پی کیو کا. پھر اس کے بعد آیا نہیں آئی کیو. دنیا میں رول وہ کرے گا جو ذہین ہوگا. تعداد اب معنی نہیں رکھے گی, یہودی چاہے تھوڑے سے دنیا پر رول کریں گے. تو آئی کیو جن لوگوں کا زیادہ ہوگا, یعنی یہ انٹیلیجنٹ کوشنٹ, یہ جس قوم کا زیادہ ہوگا وہ رول کریں گے. اب بہادری والا معاملہ نہیں رہنا تازہ. اب ایک آدمی یہاں پسٹل لے کر اندر آئے, ہم سارے جتنے مرضی ہونا, وہ ایک بھاری ہے, ہم سارے کمزور ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ چلا کہ اصل میں اس ساری قوم کو سب کو جمع کرنا, لے کر چلنا. پھر کہا ای کیو, ایموشنل کوشنٹ. آئی کیو کے ساتھ اگر اس کے بعد ای کیو نہ ہو انسان کے اندر, ایموشنل کوشنٹ, اپنے جذبات کو قابو نہ رکھ سکے. اور اس کی بھی بڑی بڑی 3 جو ہے وہ آگے کیٹیگریز کی گئی کہ سب سے پہلے سیلف اویئرنیس, انسان کو اپنے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, میں کون ہوں, کیا ہوں, کس جگہ کھڑا ہوں. اور اسی طرح معاشرے کا پتہ ہو جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہے. تو اپنے آپ کو پتہ کر کے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا. اب یہ بڑا علیحدہ یہ ایک لمبا مضمون ہے, دلچسپ ہے. مثلا آپ کو غصہ بڑا آتا ہے تو غصے کو قابو کیسے کریں گے؟
ٹھیک ہے کہ نہیں؟ غصے کو قابو کیسے کریں گے جی؟ کیا طریقے بتائے گئے ہمیں غصے کو قابو کرنے کے اللہ کے نبی نے؟ لیٹ جاؤ، پانی پیو، اپنی کنڈیشن بدل دو، اور غصے میں کبھی فیصلہ نہ کرو، کبھی ڈیسیژن میکنگ نہیں کرنی غصے میں۔ اچھا ویسے آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، آخری دور کے بارے میں بھی یہی کہا نا کہ جب دور فتن ہو تو کیا کرنا ہے؟ چلتا ہوا رک جائے، رکا ہوا بیٹھ جائے، اور بیٹھا ہوا۔ تو اس دونوں میں مواصلت کیا ہے؟ فتنہ وہ کیفیت ہے کہ جس میں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کرے، تو غصے میں بھی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی، اور ایک معاشرے میں وہ حالات پیدا ہو گئے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، تو اس میں ایکٹیو رول نہ پلے کرو، پیچھے ہو جاؤ جب سمجھ نہ آئے کہ کیا کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ سیلف اویئرنیس ہے، اور ایک سوشل اویئرنیس۔ آپ کی ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، تائے چچے ہیں، ان کے جذبات کا بھی پتہ ہو اور ان کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے۔ تو بہرحال ای کیوں یہ ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا میں نے ذرا بتایا، اس پہ اپنی اپنی جگہ لوگوں نے بڑے لیکچرز دیے ہوئے ہیں۔ اس پر پھر دنیا میں یہ جو 30-40 سال پہلے معاملہ شروع ہوا کہ اصل میں تو انسان کی ڈیسیژن میکنگ کے لیے انفارمیشن چاہیے، ڈیٹا چاہیے، تو پھر یہ زمانہ آ گیا ڈی کیو کا، ڈیٹا کوشنٹ۔ آپ کو معلوم ہے پھر جو دنیا بھر میں ڈیٹے کی بھرمار ہوئی ہے کہ پچھلے 5-10 سال سے پھر یہ ہو گیا کہ یہ جب تک ہم سی کیو کی طرف نہیں گئے، یعنی کلیئرٹی کوشنٹ کی طرف، تباہی پھر جائے گی۔ اے آئی پھر اسی کے لیے ایجاد کی گئی، اور یہ چیزیں کہ ڈیٹے سے کوئی رزلٹ نہیں، یہ جتنا ڈیٹا آ گیا دنیا میں، اس ڈیٹے سے کسی ایک انسان کے بس کے لیے نتیجہ نکالنا ممکن نہیں رہا تھا۔ اس پر جب یہ ساری کیو سیریز آئی تو میں نے کہا کہ آخری جو کوشنٹ ہوگا نا وہ کیو ہوگا، وہ کیا ہے؟ قرآنک کوشنٹ، کہ یہاں سے اثر رہنمائی ملے گی اور ڈیسیژن میکنگ ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حکمت کیا ہے؟ حکمت انسان کے اندر ڈیسیژن میکنگ درست ہو جائے، یہ سب سے بڑی حکمت ہے، ڈیسیژن میکنگ آپ کی درست ہو جائے۔ اسی لیے حکمت کہتے ہیں انسانی عقل کی وہ پختگی جس سے انسان درست رائے پر پہنچ جائے، اس کو حکمت، یعنی الفاظ میں ڈیفینیشن یوں کی گئی ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اس سے نصیحت نہیں پکڑتے مگر وہی جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، ان باتوں سے فائدہ وہ اٹھائیں گے۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور جو بھی تم اپنے خرچ میں سے خرچ کرو گے، اپنے نفقے میں سے، نان نفقہ جسے کہتے ہیں نا، جو بھی تم اس میں سے خرچ کرو گے، او نظر تم من نظر، اور اپنی نظروں میں سے جو بھی نظر مانو گے، نظر نیاز جو اللہ کی راہ میں آپ دیتے ہیں مانو گے، فإن اللہ یعلمہ، تو اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس کے علم میں آ جائے گا، کسی کو بھی کچھ پتہ نہ چلے تو اللہ کے علم میں یہ بات آ جائے گی۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اب آگے آئیے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اور اگر تم ظاہر کر کے صدقات کو دو یہ بھی اچھا ہی ہے۔ ابھی ذرا بات آگے آئے گی کہ صدقہ اصل میں دینا یہ ہے کہ دانا دے اور بائیں کو پتہ نہ چلے، صدقہ چھپا کر دو، کسی کو پتہ نہ چلے۔ لیکن اگر ظاہر کر کے دے رہے ہو تو تمہیں فائدہ نہیں ہوگا، لیکن کسی غریب کا تو بھلا ہو گیا نا، اس کا تو فائدہ ہو گیا، اس کی ضرورت پوری ہو گئی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ، اگر تم ظاہر کر کے دو بھی تو یہ بھی ٹھیک ہی ہے، اچھا ہی ہے، چلو کسی کا تو بھلا ہوا۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم اس کو چھپا کر دو گے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اس کو پہنچاؤ گے محتاجوں کے پاس، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ،
تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. ظاہر کر کے دو گے یہ بھی اچھا ہی، لیکن اگر ان ضرورت مندوں تک پہنچاؤ گے تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، وہ دور کر دے گا اس سے تمہاری برائیوں کو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، آپ کے ذمے ہے نبی نہیں ہے ان کو ہدایت دینا. آپ کہنا یہ مالدار ہے، وہ مالدار ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، یہ اپنا مال کیوں نہیں دے رہے اللہ کی راہ میں اس دین کے لیے؟ یہ آپ کے ذمہ نہیں. زبردستی آپ کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زبردستی ان کو ہدایت نہیں دے سکتے. یہ اللہ تعالیٰ ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. من یشاء، یا جو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اپنے مال میں سے، فلانفسکم، یہ تمہارے اپنے بھلے کے لیے. جیسے میں نے کہا نا، یہ 2 رکوع انفاق فی سبیل اللہ پر قرآن کی چوٹی ہے. سارے پہلو اس میں آئیں گے. وما تنفقوا الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے مگر اللہ کی رضا کے لیے. وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اپنے مال میں سے، یوفف الیکم، تو وہ پورا جو ہے وہ تمہیں لوٹا دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون، اور تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اب یہ آگے کہا کہ یہ محتاج ہیں کون، یہ فقیر لوگ کون ہیں. ہم کسے فقیر سمجھتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ان کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ یہ محتاج اور فقیر کون لوگ ہیں. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ محتاج لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں گھر گئے ہیں. کیا مطلب؟ یہ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اس میں اب سارا وقت ان کا لگ رہا ہے. اب ذرا دیکھیں معاملہ کہاں کس چیز کا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ کا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. جب اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے والا ہوگا تو وہ کہاں سے شروع ہوگا؟ قرابت داروں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے. اب جب مال انفاق فی سبیل اللہ کی مد ہے تو وہ آ جائے گا ان محتاجوں کو کہ جو ہمہ وقت اللہ کی راہ میں لگے ہوئے، ان اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں. لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ اس کی ہمت نہیں رکھتے کہ زمین میں بھاگیں دوڑیں، اپنے لیے کوئی معاش کے لیے جدوجہد کرے، کوئی کام کرے. وہ تو ہمہ وقت اللہ کے لیے لگ گئے. جیسے دیکھیں نا، اصحاب صفہ تھے. اصحاب صفہ نے طے کر لیا تھا کہ ہم جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے کہیں نہیں جائیں گے، یہ جو فرمائیں گے ہم اس کو یاد کریں گے، لکھ لیں گے، نوٹ کر لیں گے. یہ اسی وجہ سے ہماری طرف بھی ایک علم کا ذخیرہ پہنچا نا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کئی وقت ہمیں فاقے پڑ جاتے تھے تو ہم اٹھ کر نہیں جاتے تھے کہیں گھومنے پھرنے، کوئی معاشی جدوجہد کے لیے کوئی کام کرے، روٹی کھا لے، کہیں معاذ اللہ کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہم بات کرے اور ہم کہیں گئے ہو. لہذا ہر وقت وہ چوکس وہیں مسجد نبوی میں بیٹھے رہے ہوتے. اب یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی راہ میں گر گئے. تو کہتے فاقے سے ہمیں کبھی کبھی غشی پڑ جاتی تھی. تو لوگ نماز پڑھنے آتے تھے تو وہ سمجھتے تھے انہیں مرگی پڑی ہوئی ہے، تو وہ جوتا نہیں سنگاتے ہوتے. مرگی والے کو آپ کو معلوم ہے نا دیہاتوں میں کیا کرتے ہیں کہ اس کو مرگی پڑی ہے، غشی آئی ہے، اس کو جوتا سنگاؤ، کیونکہ پرانی روایت چلی آ رہی. تو وہ کہتے ہیں لوگ ہمیں جوتا سنگاتے تھے، اور بعض روایت کے جوتے ہماری گردن پر رکھتے تھے کہ یہ ہوش میں آ جائے انہیں مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے. اور ہمیں دورہ کس کا پڑا ہوتا تھا؟ فاقے کا، بھوک کا. تو یہ محتاج لوگ وہ ہیں اخسروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور ناسمجھ لوگ انہیں ان کے غنا کی وجہ سے، سوال نہ کرنے کی وجہ سے، یعنی ایک ایسا آدمی کبھی مانگتا نہیں ہے کسی سے. دیکھیں نا ابو ہریرہ بھی بیٹھے ہیں تو انہوں نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا یار ہم بھوکے لیٹے ہوئے کوئی کھانا ہی لے آتے ہمارے لیے کچھ کر لیتے. تو ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ناسمجھ لوگ، نادان لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غنی ہے، انہیں مال کی ضرورت نہیں. ان کے سفید کپڑے دیکھ کر، اچھا دھلا ہوا لباس دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ محتاج نہیں، یہ غنی ہے. تعرفہم بسیماہم،
تم ان کے چہروں سے انہیں پہچانا کرو، ان کی بھوک، ان کی تنگ دستی تمہیں ان کے چہروں سے نظر آئے گی، وہ مانگیں گے نہیں کبھی، ان کے چہروں سے پہچانا کرو۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، الحافا، اس سے آپ کو کوئی بات یاد آئی؟ لحاف، لحاف کیا ہوتا ہے؟ آپ رضائی لپیٹ کر سوتے ہیں، لحاف لپیٹ کر، تو لپٹ کر لوگوں سے نہیں مانگتے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم اپنے مال میں سے خرچ کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ یہ ساری چیز اس کے علم میں آ جائے گی۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، اور وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں دن کو بھی اور رات کو بھی، سرا وعلانیہ، چاہے وہ چھپے ہوئے خرچ کرتے ہیں چاہے علانیہ۔ ایک تو تھا علانیہ لوگوں کے لیے، ایک ہوتا ہے بعض اوقات ترغیب کے لیے بھی کچھ لوگ خرچ کرتے ہیں، نیت کا فرق ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بس یہاں پر انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون ختم ہو گیا۔ اب اس کے مقابلے میں جو مضمون آئے گا کہ یہ جو پیسہ ہوتا ہے اضافی، وہ بجائے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جو لوگ سود پر خرچ کرتے ہیں، اس کے لیے اب چند آیات ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھیں گے۔